قانون اعظم نذیر طارڑ اس وقت سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ موجودہ جو آپ کا بجٹ ہے 2022-2023 کا، اس میں 35 ارب روپے مختص کیے گئے، اور یہ ملک میں جو پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری اور خانہ شماری ہو رہی ہے، جس کا کہ آغاز 1 مارچ کو ہو چکا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے ایز پر پروگرام جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری کی ذمہ داری ہے، یہ 30 اپریل سے پہلے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جہاں تک بات ہے بیرامن تنگی صاحب کے سوال کے دوسرے حصے کی کہ آیا عام انتخابات مردم شماری کی موجودگی میں جب تک کہ وہ اس سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی نہ ہو جائے ہو سکتے ہیں، یہ ایک آئینی سوال ہے جو بالکل یہ ایشو آئے گا۔ آرٹیکل 58 کی منشا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو عام انتخابات ہیں وہ گزشتہ مردم شماری کی بنیاد پہ کیے جائیں گے۔ گزشتہ مردم شماری جو ہے وہ 2017 کے سینسس کیونکہ پرووینل ہوئے تھے اور اب نئے سینسس شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سوال جو ہے یہ اس حد تک درست ہے کہ یہ موجودہ سینسس اگر کنفرم ہو جاتے ہیں، ان کے ریزلٹس آ جاتے ہیں، تو پھر حلقہ بندیاں اور انتخابات انہی کے تحت ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آنریبل منسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سر دیتا ہوں ٹائم سر۔ جی سر میں ابھی ٹائم دیتا ہوں، یہ کوسچن آر پہ سر چل رہا ہے۔ جی منسٹر صاحب۔ تاج بھائی اگر بات کرنا چاہیں تو میں سر میں دیتا ہوں بعد میں، یہ تو ڈیبیٹ۔ جی سر۔ سر میں بطور بہرحال منتخب نمائندہ ہوں پہلے اپنے صوبے سے، اور اس کے بعد میں وزیر بنا ہوں، تو میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ احسن اقبال صاحب کے بھی گوش گزار کی ہے۔ وزیر بحری امور وزیر قانون کا جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ اظہار خیال کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ جو کہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے 35 ارب روپے کا کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ مردم شماری کو 30 اپریل تک مکمل کرنا ہے۔ تمام جماعتوں نے ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق معاہدہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ جو کہ اس وقت سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے، وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کو 30 اپریل تک لازمی مکمل کرنا ہے۔ اجلاس کی صدارت اس وقت اسپیکر صادق سنجرانی کی کر رہے ہیں، اور اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی۔ اب 2 صوبوں میں اگر کے پی میں اور پنجاب میں نئی گورنمنٹس اب آ جاتی ہیں، اور پھر جب اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں 2 صوبوں میں، اس کو 2 سٹنگ گورنمنٹس ہوں گی، کیا ان کو گھر بھیج دیں گے؟ اس کو ٹیمپرری آپ کیئر ٹیکر، آپ کا آئین تو ایسی پہ کوئی اجازت نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کمپلیکیشنز ہیں، اور جو بھی ان کی گریونسز ہوں گی گورنمنٹ ول with open heart and mind انشاءاللہ will entertain and deal with it۔ بہت شکریہ جی۔ سر میرے خیال میں ایک سیکنڈ، تاج صاحب، سینیٹر ہدایت صاحب نے بڑا اچھا ایک مشورہ دیا ہے، اور تاج صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے کہ تاج صاحب بھی مجھے اسسٹ کریں۔ ہم نیکسٹ ویک ایک دن اس کے لیے کمیٹی آف اول رکھ لیتے ہیں، تاکہ سینٹ آف پاکستان اس پہ ایک ایکسپرٹس بھی بلائے، پروونسز سے بھی لوگوں کو بلائے، بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی سوچتے ہیں کہ اس پہ لیجسلیشن یا کسی چیز کی ضرورت ہے تاکہ آگے بڑھیں جی۔ نیکسٹ کوئسچن سر، بالکل آپ اسس کریں گے، کمیٹی آف اول میں ہم اس پہ بات کر لیں گے، اب اس لیے آپ کے ہی کہنے پہ رکھ دیے جی۔ سینیٹر بیرامن خان تنگی۔ Thank you, Chairman Sahab. Question number 25. Answer taken as read. Supplementary, please. Chairman Sahab, میرا منسٹر صاحب سے سوال تھا کہ جو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ انڈسٹریز کو کوئی ریلیف، کوئی سبسڈی دی ہیں، تو میرا سوال ہے منسٹر صاحب سے کہ اس سے کتنا اثر پڑا ہے ایکسپورٹ پہ؟ مجھے فگر دیا ہے لیکن یہ لاسٹ حکومت کی ہے، تو اس وقت موجودہ حکومت کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اور ان کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اور اس سے ہمارے ایکسپورٹ پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ Honorable Federal Minister for Commerce, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, سوال تو بالکل درست ہے۔
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حالات اتنے درست نہیں ہیں. کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں تو ان کی جو شرائط ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم تمام جو انڈسٹری ہے اپنی ایکسپورٹ اورینٹیڈ پرٹیکولرلی بٹ آل انڈسٹری, اس پہ کو ہم کوئی سبسڈی نہ دیں. ہماری 2 ایریاز میں ہم سپورٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ایک سبسٹینشیل انکریز آیا تھا اوور دا پریویس ایئرز ان آر ایکسپورٹس. لیکن ایک تو دنیا میں ریسیشن آ گیا پوسٹ یوکرین وار, اور پھر ہم نے سبسڈیز بھی جو ہم ریجنلی کمپٹیٹیو ٹیرف رکھنے کے لیے اپنی گیس کی اور بجلی کی پرائسز جو تھی اس کو ایکولائز کر رہے تھے پورے خطے کے لیے, وہ ہمیں ودرا کرنی پڑی ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈی ایل ٹی ایل کے مد میں بھی جو سبسڈی دیتے تھے وہ بھی بیکاز آف بجٹری کنسٹرینٹس ہم نہیں دے سک رہے, جس کی وجہ سے ایک افیکٹ ضرور آئے گا. کچھ آ بھی رہا ہے لیکن کچھ آپ اگلے سال میں بھی دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس اس طریقے سے نہیں ہیں. کچھ سیکٹرز کو چھوڑ کے پرٹیکولر ٹیکسٹائلس وغیرہ پہ اس کا افیکٹ ضرور آئے گا. سو دا فیکٹ ریمینس کہ یس دے withdrawing of subsidies will have a negative effect on exports. Honorable Senator Mohsin Aziz, supplementary, sir. تھینک یو سر. سر یہ بڑا اچھا جواب آیا ہے اور اس میں اہل و نااہل اور سچ جھوٹ اور اچھے فارمڈ اور ویل Senator Faisal, please, بس سنیں جی. تو سوری فیصل جاوید, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا ایک کانسیکوینشل یہ انفلیشن ریزرو ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. یہ ہماری جو 24ویں معیشت 2017 میں 47ویں معیشت بن گئی ہے 2022 میں, 5 سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا, وہ ایک سینٹنس میں اس کا جواب ہے کہ 24th اکانومی آف دی ورلڈ سے 47th اکانومی آف دی ورلڈ. 2% انفلیشن فوڈ انفلیشن تھی, بھائی کو یاد ہوگا, یہ میرے ساتھ سینٹ میں تھے. 4% جنرل انفلیشن تھی, ریزرو ہائیسٹ تھے, اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا تھی, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ تھی. کیا ہو گیا؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ ایز اے نیشن 5 سال میں اپنی پالیسیز, فلاڈ پالیسیز, انکمپیٹنس کی وجہ سے ہم یہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب اس کے لیے دیر از نو کوئک فکس. اب جہاں تک ریزروز کا تعلق ہے, ابھی آلموسٹ 11 مہینے ہو گئے اس گورنمنٹ کو, اور مجھے تقریباً 5 مہینے ہو گئے ذمہ داری کو. ایک ہم نے انٹرنیشنل آبلیگیشن کو ایک دن کے لیے بلکہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ڈیفر نہیں کیا. وی ہیو بین میکنگ آل دی پیمنٹس. لیکن جو ایک حالات جو پاکستان کا ایک امیج بن گیا ہے, جو ہم نے سوورن کمٹمنٹس کو نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو ریورس کر دیا پچھلے سال جاتے جاتے, تو اس کا ایک بہت بڑی کاسٹ پاکستان پے کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو آپ ری پیمنٹس کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ کون سا ملک ہے جس کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے, چاہے امریکہ کی بیلنس شیٹ اٹھا لیں, کہ فسکل ایئر ڈے 1 پہ اس کا جو ڈیٹ ہے وہ لاسٹ ڈے آف دی فسکل ایئر میں اس سے کم ہے. پاکستان کا فسکل جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ایکچولی نیچے گیا ہے. ریزن بھئی, یا تو آپ جب پرانے قرضے جو بھی ہوتے ہیں پچھلی حکومتوں کے واپس کرتے ہیں, یا وہ رینیو فیسلٹی ہو جاتی ہے. سب بزنس مین ماشاء اللہ, مائی کولیگ انڈرسٹینڈ ویری ویل, تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا, وہ رینیو ہو جاتا ہے 1 سال کے لیے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ رول اوور کرتے ہیں, آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہ پیمنٹ پھر وہ واپس بینک فیسلٹی دے دیتے, تو آپ کے ریزرو دوبارہ واپس آ جاتی. تیسری کیٹیگری ہے کہ کوئی نئے لینڈر سے لے کے اب پرانے کو واپس کر دیتے, اور آپ کا وہ ڈیٹ سٹاک ادھر ہی رہتا ہے. یہ پاکستان کا ڈیٹ سٹاک ایکچولی 31 دسمبر میں اٹ ہیز گون ڈاؤن. اس کی وجہ یہ ہے کہ $5 بلین اب اپارٹ فرام ڈیویڈینڈز اینڈ ادر تقریباً 5 بلین کی جو لائبلٹیز تھیں, اس کو پیمنٹ کے باوجود آپ کا جو کمرشل جو 5 بلین تھے اس میں سے چائنا, مڈل ایسٹ اور ویسٹرن جو بینکس تھے انہوں نے واپس نہیں کیا, نہ رول اوور ہوا نہ رینیو ہوا. جب چائنا نے اس کو ریئلائز کیا اینڈ وی سیڈ کہ جی آپ ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں, آپ تو رول اوور کرتے تھے 2-3-4 ہفتے, تو انہوں نے, آپ نے پڑھی ہوگی نیوز کہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک
एंड आईसीबीसी ने जो 2 बिलियन पाकिस्तान ने वापस किया था, इन प्रिंसिपल उन्होंने दोनों पॉलिसी अपना इसकी फैसिलिटीज़ को रिन्यू किया, चाइना डेवलपमेंट बैंक का पैसे वापस आए, और उसके साथ आपके जो आईसीबीसी था उसने 1.3 बिलियन जो उसको पाकिस्तान ने वापस किया था, 500 500 300, तो वो 500 वापस आए, 300 भी आने। तो देखें ये एक होलिस्टिक पिक्चर हम देखें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजर्व इस तंगी के बावजूद ये रिजर्व जो हैं पिछले 5 हफ्ते से उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, लेकिन जब ये हमारा आईएमएफ का एग्रीमेंट क्लोज होगा, जो कि आई कांट से एनीथिंग, मैंने आगे भी कहा ऑल टेक्निकल डिस्कशंस आर ओवर एंड इट इज दी 7th and 8th रिव्यू के ऊपर, और माजी में 6th रिव्यू मेरा ख्याल है, उस वक्त की जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज ने जो कमिटमेंट की थी, वो आईएमएफ इज सेइंग कि जी वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर, विच वाज अ सपोर्ट टू पाकिस्तान एडिंग रिजर्व्स विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिपॉजिट के जरिए 2 बिलियन 1 बिलियन। तो गुजारिश ये जी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ये अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा नेशनल रिजर्व 10 बिलियन को क्रॉस किए पिछले जुमे को, अल्लाह करे कि हम इसमें बेहतरी लाएं, लेकिन दी टारगेट इज़ कि हम जून तक इस नेशनल रिजर्व को कम से कम 13 बिलियन पे ले जाएं, और आई एम श्योर इंशाल्लाह इट इज़ पॉसिबल। तो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह कोशिश कर रही है। आई एम मोस्ट अनहैप्पी पर्सन, मैंने 5.5% पे इस मुल्क की पॉलिसी रेट छोड़ा था, पीएमएलएन ने 6.5% पे छोड़ा था, आज हम 20% पे हैं। माई हार्ट ब्लीड्स बिकॉज नो बिजनेस कैन रन एट दिस रेट। तो मैं समझता हूँ कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो तबाही जो है ना 24 आपने फिक्स क्या किया, 24 से 47 था, 47 से आप कहाँ लेके जाएंगे, 70 पे? खुदा का खौफ करें, इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। अभी आप यार वो बात कर रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, इकोनॉमी पे सियासत बंद कर रहे हम। मैं तो 2013 से लगा हुआ था, ये आपके साथी जो नेशनल असेंबली में थे यहाँ, यार आओ आके चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आओ 3 साल का आपको साथ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क भी देते थे, 13 के बजट के साथ 20-13-16 दिया, 14 के बजट में 20-14-17 दिया, 15 ने 20-15, तो क्या यही कर सकते हैं ना जी? वी एज अ कंट्री एज अ नेशन शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ बिकम ए पॉलिटिकल ऑन इकोनॉमिक मैटर, इज अ फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशंस। तो मैं समझता हूँ जी आज भी उसकी जरूरत है। लेट्स फिक्स अ रोड मैप, इकोनॉमिक रोड मैप ऑफ पाकिस्तान, लेट द नेशन बी विटनेस टू दिस एंड लेट्स इंप्लीमेंट इट। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर दिलावर, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर जवाब तो नहीं है, सर क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, जवाब दे दिया। मिनिस्टर साहब लीडर ऑफ द हाउस भी है सर, प्लीज। जी सर, थैंक यू। मिनिस्टर जी सर, सप्लीमेंट्री प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर सप्लीमेंट्री, सर एक हो गया ना क्वेश्चन। सर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आप बात करेंगे, अगर वो करेंगे प्लीज उनकी सुन लें, वो भी तो इस हाउस के मेंबर है। मोहसिन साहब जी प्लीज, जी प्लीज। सर मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने सवाल कर लिया, एक ही होता है सप्लीमेंट्री। मोहसिन भाई आप तो सीनियर हैं, आपको पता है हर चीज का, प्लीज। जी दिलावर खान, थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ये पसंद फरमाएंगे कि स्टेट बैंक का लेजिस्लेशन होते वक्त पिछले हुकूमत में वज़ीर ख़जाना साहब ने ये फरमाया था कि स्टेट बैंक का गवर्नर पॉलिसीज़ बनाते वक्त वो खुद मुख्तार नहीं होगा, उसके लिए हम एक बोर्ड बनाएंगे। तो आया मिनिस्टर साहब ये पसंद फरमाएंगे कि वो बोर्ड बना, उसका कंपोजिशन क्या है, और आया स्टेट बैंक का गवर्नर जो एक्सचेंज रेट के मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाते हैं, कायबोर के इंटरेस्ट, वो खुद मुख्तार फैसले करते हैं या उस बोर्ड के मशावरत से करते हैं? ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सर अगेन बड़ा मेरे ऑनरेबल कॉलीग ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमने अपने हाथों से स्टेट बैंक में अमेंडमेंट्स किए हैं, इसी हाउस ने। मैं ज़ाती तौर पे उसमें कई अमेंडमेंट्स के खिलाफ था। सेक्रेटरी फाइनेंस एंड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल अलूफ हो चुकी है। यू हैव टोटली गिवन ऑटोनॉमी, स्टेट विद इन स्टेट बना दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब जो मेरे भाई का सवाल है, चलो इकट्ठे करांगे ना, चलो एक नहीं है, एक कई चेंज करने वाली हैं। आधा लॉ आपने चेंज कर दिया है। आप ये तो आपको माशाल्लाह विजडम था मेरे भाई, मुझे सुनने जरा। मैं आई विल गिव ए फैक्चुअल आंसर। बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंडिपेंडेंस है अब टोटली इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट का या सेक्रेटरी फाइनेंस या दूसरे लोगों का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप हुक्म करें, मुझे सवाल दे दें, मैं या वैसे मंगवा लेता हूं, आपको मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम सारे दे देता हूं,
وہ اپنا جیسے لاء میں ہے کہ کم از 8 جو ڈائریکٹرز آپ اپوائنٹ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ سے، اس میں ایک ایک صوبے کا ایک منیمم ایک ہونا چاہیے. اس کی ساری لسٹ موجود ہے، میں پیش کر دوں. لیکن مانیٹری پالیسی ٹوٹلی ان کا کنٹرول ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے ریٹ کو فکس کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ تمام چینجز جو ہیں وہ پارلیمنٹ نے 2 سال پہلے خود اس اسٹیٹ بینک کے لاء میں ترمیم کر کے اپنے ہاتھ پیش کر دیے ہوئے ہیں. تو اب گورنر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس کے 3 کولیگز ہوتے ہیں، پلس یہ جو انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی وہ جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جی آنریبل سینیٹر فیصل جاوید سپلیمنٹری پلیز. جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. بات تو یہ ہے کہ کمپیریزن کریں نا، اگر آج حالات برے اور پچھلے 10 مہینوں کے اندر خاص طور پہ جو اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے اور اچھی بلی اکانومی ہماری چل رہی تھی، کمپیریزن ہمارے سامنے رکھیں. سپلیمنٹری ہے اور کیا ہے اس میں، یہ اگر ہمارے سامنے کمپیریزن رکھیں کہ کدھر تھے ہم. اب مثال کے طور پہ ان کا اپنا اکنامک سروے آیا، ان کی گورنمنٹ کا، جیسے یہ آئے انہوں نے ایک اکنامک سروے دیا عمران خان کی. 6% جی ڈی پی گروتھ کس کی تھی؟ انفلیشن آج جو فوڈ انفلیشن 45% پہ، صرف 15% پہ کہاں پہ تھی؟ عمران خان. بیسٹ پرفارمنگ کمپنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کووڈ چل رہا تھا. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹاپ پہ تھی، انڈسٹریلائزیشن اوپر جا رہی تھی. ہمارے سامنے کمپیریزن رکھیں. تو اس کے لیے میری ایک عرض ہے، آپ کوئی اس پہ ٹول لے آئیں، کالنگ اٹینشن یا موشن لے آئیں تو تاکہ منسٹری پراپرلی ریپلائی ارب سے بڑھ کے 6000 ارب پہ چلا گیا تھا. ٹھیک ہے کمپیریزن رکھواتے ہیں. کورونا کے باوجود ہو رہی تھی. تو منسٹر صاحب اگر نہیں ہوتا تو چھوڑ دو. تھینک یو جی، تھینک یو جی. آنریبل فیڈرل منسٹر فار فائنانس پلیز. جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن کمپیریزن ہوگا 2018 میں کیا تھا، 2022 میں کیا تھا اور آج کیا ہے. اٹ ہیز بی فیئر. واٹ یو ٹک اوور، ویئر یو ٹک اٹ، اس کا میں نے ایک سینٹنس میں بتا دیا ہے. دی سم ٹوٹل آف دی اکنامک management of this country is from 24th economy of the world to 47th economy of the world. That speaks all. ہاں میں تیار ہوں. آپ جیسے آپ نے خود فرمایا، میرا بھائی لے آئے اپنا، ہم اس پہ calling attention motion لے آئے، اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ کے بھی 18 کے بھی 22 کے بھی آج کے بھی فیکٹس آپ کو دوں گا. لیٹس بی ویری ٹرانسپیرنٹ. میں حاضر ہوں جی، آپ اس کے لیے مقرر کر لیں اگلا ہفتہ کوئی دن. تھینک یو. آنریبل سینیٹر سمینہ ممتاز زہری. بکٹی صاحب بیٹھ جائیں. Sir, question number 29. لیٹ آتے ہیں. آنسر ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز. Sir, according to the part 3 of the answer, sir, there are no such proposals under consideration for other parts of Balochistan, sir. My question is that today Balochistan is deprived, as always, of gas, electricity, and water, food infrastructure, and especially after the floods, sir. So why are we adding anything in the new PSDPs, the current PSDPs actually, for Balochistan? Any projects for this particular thing? Honorable Minister of State for Law. یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی بڑے اچھے وزیر ہیں. جی سر. جناب والا اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آنریبل سینیٹر صاحبہ نے جو کچھ پوچھا ہے، اتفاق والی بات ہے کہ انہوں نے یہ 2010 کے بعد یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے سر، اور جو یہ سسٹم چلا تھا ہم نے اپنے جواب کے اندر یہ دیکھ لیا ہوگا اور میڈم نے یہ دیکھا ہوگا کہ تمام اسکولوں میں اور مسجدوں میں جو بھی یہ سسٹم انسٹال کیا گیا یہ جون 2010 کے اندر جو ہے یہ کیا گیا سر. اس کے بعد چونکہ انرجی اینڈ پاور پروونسز میں چلا گیا ہے، اس وقت یہ سسٹم چل رہا تھا. پنجاب میں یہ 23 یونٹ لگایا گیا، سندھ میں 58، خیبر پختونخوا میں 22، بلوچستان میں 53 جو ہیں سر. یہ اسکولوں میں جو لگایا گیا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے اس کی ریکمنڈیشن پہ اور جو ناظم صاحب ہیں ان کے کہنے پہ مسجدوں پہ. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ آ گئی سر، تو یہ سسٹم اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو گیا سر. آنریبل سینیٹر دنیش کمار سپلیمنٹری. بہت بہت شکریہ جناب اعلیٰ. ہمارے لا منسٹر کے بارے میں آپ کے یہ کہ یہ جو ہے نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں. تو منسٹر صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن تو یہ کہ آپ نے کہا کہ صوبوں کو چلا گیا ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے،
تو آیا 2010 میں جو آپ کے یہ ایسٹس تھے ان کے بارے میں یہ ابھی تک فنکشنل حالت میں ہے یا یہ بھی برباد ہو چکے ہیں؟ ایک تو یہ ہے میرا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے EDO, اس کا کیا مقصد ہے؟ EDO کا کیا ہے؟ IUCN کا تو مقصد ہے کہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر. یہ EDO کیا ہے؟ اگر آپ اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں تو پلیز EDO کا بھی مجھے مطلب بتا دیں. Honorable Minister of State for Law, please. بڑے مشکل اوکھے جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں سر. تو پہلی بات تو یہ بتا دوں اس کا مطلب جو ہے پاکستان کونسل فار رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی. دوسری بات اس طرح نہ کریں ڈاکٹر صاحب کا اپنی ٹرم پہ بات کریں پلیز. ڈاکٹر صاحبہ اپنی ٹرم پہ بات کریں. کہ کدھر جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ اپنے طرف تھے. ڈاکٹر صاحب اپنے کس کو سمجھائیں پلیز. 2013 یہ بہت غلط بات ہے. ڈاکٹر زرکا پلیز, ڈاکٹر زرکا پلیز اپنی نمبر پلیز. 2013 ہم ادھر آ جائیں پلیز, اپنے چلیں. تھینک یو جی. میرا خیال ہے جناب ڈاکٹر زرکا صاحبہ پلیز آپ نے لائن کراس نہیں کریں پلیز, اپنے ڈسٹرکٹ پہ چلیں. میں آپ کے توسط سے کلیئر کر رہا ہوں کہ میں نے 2013 کی بات کی ہے. میں نے 2013 ڈاکٹر زرکا اپنی نشست پہ چلی جائیں پلیز. اپنی نشست پہ چلی جائیں پلیز. اپنی نشست پہ چلی جائیں, بعد میں بات کریں جی. یہ کیسی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس طرح نہیں چلتا ہے ہاؤس پلیز. ڈاکٹر صاحب اپنے ممبران کو سمجھائیں پلیز پلیز. اپنی نشست پہ چلیں. اگر میری بہن نے مجھے صحیح نہیں سمجھا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. میں 20 یہ بہر احمد خان تنگی تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنی نشست پہ چلیں پلیز. میری گزارش ہے اپنی نشست پہ چلیں. اپنی نشست پہ چلیں, اپنے ٹرم پہ بات کریں پلیز. میں نے 2013 کا بتایا, 2013 کا جی 2013 کا بتایا. میری بہن نے سنا ہی نہیں. آپ چلیں جی ادھر. 2013 کا بتایا. جی میں نے 2013 کا بتایا. پلیز تنگی صاحب اب آپ تو تنگ نہ کریں پلیز. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں بس. ٹھیک ہے جی, بات ہو گئی جی. یہ نئی ٹریڈیشن ہے. ہمیشہ ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ٹالرنس کے ساتھ سنتے تھے, بات کرتے تھے. میں جواب دے رہا ہوں. سینیٹر زرکا صاحبہ آپ چیئر کی بات سنیں اور تشریف رکھیں پلیز. اپنے ٹرن پہ بات کریں پلیز. میری گزارش ڈاکٹر زرکا پلیز, میری لاسٹ پلیز تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ تشریف رکھیں گے تو میں اس طرح تو نہیں ہے نا. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. جی سر میں کہہ رہا تھا تشریف رکھیں. میری بہن نے تشریف رکھیں سر میری پلیز. بہن نے مجھے محل مس انڈرسٹینڈ کیا. میں نے 2013 کا کوٹ کیا ہے. 2013 آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ. انشاءاللہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم اور کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر پلیز, ڈاکٹر صاحبہ سن لیں. ٹرانسکرپٹ چیک کر رہے ہیں, آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں. میں 2013 کی بات کی ہے کہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی. وہ لکھا ہوا ہے اخباروں میں اور انٹرنیشنلی. بہرحال ابھی دیر از انشاءاللہ نو کوشچن آف ڈیفالٹ. میں کہہ چکا ہوں پاکستان ول مینیج اس responsibilities, will make every payment on time. اور IMF اور no IMF ہمیں اپنے ملک کو چلانا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جوائنٹلی چلانا ہے. آپ اکنامکس کے اوپر, اکانومی کو مہربانی کر کے سیاست نہ کریں. تھینک یو. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحح وہ اگر لکھ کے مجھے دے دیں تاکہ ہم منسٹری سے پھر جواب لے لیتے ہیں جو آپ اسپیسیفک کوشچن پوچھ رہے تھے. سر وہ اسپیسیفک کوشچن تھا. یہ ECC نے 2 آتے ہیں 52 نمبر پہ, ایک جو مختلف ڈرگز جاتی ہیں, اور پھر 53 ایک اور تھا. انہوں نے 53 والا جو بعد میں ہونا تھا اس کو اپروو کر دیا. جو 52 میں جو نیو مالیکیولز اور ساری چیزیں تھے ان کو انہوں نے اپروو نہیں کیا. اور وہ اس میں انہوں نے اس پہ منسٹری سے جواب لے لیں سیکٹری صاحب, اور لے لیتے ہیں سر. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. سر who is she to dictate the house. پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن آپ مجھے ہمبلی بتائیں. میری گزارش ان سے سنیں پلیز, میری گزارش سنیں. ڈاکٹر صاحب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, میں احترام میں آپ کے ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے, آپ بات کر لیں. تشریف رکھیں جی پلیز, تشریف رکھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ ڈکٹیٹ نہ کریں نا, آپ تشریف رکھیں. یہ کیا ڈاکٹر صاحب. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. لیڈر آف دا اپوزیشن بات کر رہے ہیں سر, تشریف رکھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. بہرامن تنگی صاحب آپ بھی تشریف رکھیں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہیں, پلیز تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز.
जी चेयरमैन साहब जब तशरीफ रखें प्लीज। बहरामन तंगी साहब मेरी गुजारिश सुने, आप तो तशरीफ रखें प्लीज। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। चेयरमैन साहब डॉक्टर साहब तशरीफ रखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन करें, यही तो अर्ज है आपसे कि आप बात नहीं सुनती हैं। प्लीज तशरीफ रखें, चेयरमैन गुजारिश कर रहा हूं आपसे, तशरीफ रखें। जी चेयरमैन साहब पहली बात तो ये है कि इस हाउस के सारे जो सेनेटर्स हैं वो हैं बिल्कुल, और इसलिए ये कहना कि आपको सर, नहीं है, मुझे- आपको नहीं है सर, जुडिशरी में हम कहते हैं कि वन अमंग ऑल इक्वल, तो सर इस हाउस में भी सर बात है डॉक्टर साहब मेरी अर्ज सुन लें। सर पहले मेरी सुन लें डॉक्टर साहब, आप भी मेरी सुन लें। सर, नंबर 2 क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन और जवाब आपके मोमन साहब का दिया जा रहा है। लीडर ऑफ द हाउस खड़े, उनका टर्न जब आएगा मैं दे दूंगा, मेरी जब गुजारिश टर्न नहीं सुनो। आएगा मैं नहीं दे सकता। आपने कहा सर, आपने कहा कि क्वेश्चन चल रहा था, आपने कहा क्वेश्चन चल रहा था और क्वेश्चन का जवाब, सर क्वेश्चन के जवाब नहीं, यहाँ पर पूरी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी जा रही है और आप ये राइट भी नहीं देते कि यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड करे। यानी डॉक्टर कि साहब मेरी जो बात वहाँ अर्ज से सुने, कह डॉक्टर दी साहब जाए, मेरी एक अर्ज सुने। सर जो बात वहां से कह दी जाए हम यहाँ चुप करके सुनते रहें, चाहे वो कितनी गलत हमारे नजदीक क्यों ना हो। एक सवाल ये हुआ कि यहाँ से सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई, सर बड़ी स्टेटमेंट, सर अब यहाँ पर आप जी मैं के बहरामन तंगी खामोश रहे। जी यहाँ बोलते नहीं है सर। जी सर एक स्टेटमेंट यहाँ पर आई, यहाँ स्टेटमेंट अभी एक सांस में 2 स्टेटमेंट्स आई। एक स्टेटमेंट आई कि दिस कंट्री हैज टू डिफॉल्ट, उन्होंने कहा जी 2000, सर हमारे कान पक गए हैं, सर हमारे कान पक गए डिफॉल्ट करते करते, और ये तुले हुए हैं इस कंट्री को डिफॉल्ट कराने के लिए, ये तुले हुए हैं, उस पर भी हम वजाहत ना मांगे। दूसरा अभी एक और स्टेटमेंट दी, IMF और नो IMF, सर ये IMF को आंखें दिखा कर, ये हालत ये है कि ये पेट्रोल की सब्सिडी एक दिन नहीं सस्टेन कर सकते, एक दिन वो करते हैं, झाड़ पड़ती है, दूसरे दिन झाड़ की तरह बैठ जाते हैं और फिर आगे कहते हैं IMF और नो IMF। सर IMF के सामने जिस तरीके से उन्होंने घुटने टेके हुए हैं, और यहां पर एक्सक्यूज क्या देते हैं, अभी आपने देखा स्टेट बैंक का एक्सक्यूज हुआ, ओ जी आपने वो लॉ पास किया था, आज आप देखेंगे ये किस तरह लॉ पास करेंगे, यहां पर ये किस तरह लॉ पास करेंगे, और स्टेट बैंक का लॉ अगर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है तो आप क्यों नहीं उसको चेंज करते हैं? क्या अमर माने हैं आपके पास, ब्रूटल मेजॉरिटी है आपके पास। सर क्वेश्चन आर में फिर अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा, और अगर आपने पॉलिसी स्टेटमेंट देखनी है तो फिर उसका जवाब आएगा इन बेंचों से। ये हाउस इस तरह थैंक यू सर, मेरी भी अर्ज सुन, अब मेरी भी सुन लेंगे सर, मेरी भी सुन लेंगे, अब मेरी भी सुन लेंगे सर। सेनेटर एक मिनट, डॉक्टर साहब तशरीफ रखें, जब चेयर बात करें सुन तो लें कम से कम। प्लीज बहरामन साहब प्लीज। डॉक्टर हमायूं मोमन ने जितने सवाल किए मिनिस्टर साहब ने उनका रिस्पांस किया, सर आप पहले सुन लें उनकी, अगर चाहे मैं वर्बैटम भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। क्वेश्चन आवर इज ओवर। ऑर्डर नंबर 2, वी मे नॉट टेक अप। सर मैं अभी इसको पर डेफर कर, क्वेश्चन आवर हो गया, तशरीफ रखें एक सेकंड। ऑर्डर नंबर 3, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 3। क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, अभी नहीं 2 मिनट बाद तशरीफ। जी ख्वाजा आसिफ साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखें, मैं दे दूंगा आपको, तशरीफ रखें। Sir, I beg to introduce a bill to establish a university of National University of Pakistan. साहब बिल पेश करें, देते हैं आपको सर। मैं आपको देता हूं टाइम, आप अगर मुझे माफ कर दें बस तशरीफ रखें। सेनेटर मैं भी आपको कह रहा हूं आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी मिनिस्टर साहब प्लीज मूव करें। Sir, I beg to introduce a bill to establish a National University of Pakistan. The National University of Pakistan Bill 2023. The bill is referred to standing committee concerned, और ये 2 दिन में मेहरबानी करके वापस हाउस में ले आना है चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी साहब। थैंक यू जी। ऑर्डर नंबर 4, सेनेटर आजम नजीर तारर। आपका लॉ अली जफर साहब किधर है सर? आ रहे हैं, बस ठीक है, हम उनको टाइम देंगे, बिल्कुल देंगे, तशरीफ रखें। ऑनरेबल सेनेटर आजम नजीर तारर, मिनिस्टर फॉर लॉ
प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 4। पहले तो मेरी ये इस्तदा है, मेरी गुजारिश है सुन आप अगर लें, तशरीफ रखें, आपको टाइम दूंगा सर, इसको कहें मैं टाइम दूंगा, तशरीफ रखें। दे दूंगा अपनी मर्जी पे दूंगा ना जी, तशरीफ रखें डॉक्टर साहब, दे दूंगा। ये ऐसे नहीं चलेगा। आप तशरीफ, ये तो चले अभी ये ऐसे नहीं चलेगा जी। जनाब चेयरमैन, I wish to move that the bill to provide for certain practices. बड़ा अहम बिल है, इस पे सब बैठे सुने, मैं बुजुर्गा साहब आपको टाइम दूंगा, आप तशरीफ रखें प्लीज। I wish to move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as passed by National Assembly, be taken into consideration. जी, इज इट अपोज्ड? ये बिल अपोज है जी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, एक एक करके बात करें, आप लोगों को इजाजत। जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन कुछ कहना चाहते हैं? अगर थोड़ा अगराज़ो मकासद अगर ये बता दें थोड़ा बिल क्या है, तो उसके बाद आप लोग बात करें। पहले ये बिल लगा हुआ है जी, तशरीफ रखें। नंबर 3 जी बताएं। मोहसन साहब पहले तशरीफ रखें, बात सुनिए जी। पाकिस्तान बार काउंसिल के 9 मुंतखब सरबराह हारून रशीद साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी PBC हसन रजा पाशा साहब और पंजाब बार काउंसिल के इमरान बोदला साहब मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, यहां तशरीफ रखते हैं। वेलकम टू द हाउस। जी, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ ऑपोजिशन अरकान से गुजारिश करूंगा कि आपके डेस्क से सुबह 10:30 बजे से ये एजेंडा मौजूद है। ये एजेंडा कल अपलोड भी हो गया था। हमने 4:30 बजे मैंने वहाँ से ये ट्रांसमिट करवाया और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कल शाम को ऑर्डर ऑफ द डे पे इसे सीरियल नंबर 4 पे रखा। आप सिर्फ पढ़ने की जहमत कर लिया करें। ये 7 क्लॉजेज है। मैं आपको आप सिर्फ प्लीज सर, प्लीज इजाजत जी, अब बताएं बिल क्या है सर। सर, आइन के आर्टिकल 191 के ताबे पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। जो कानून साजी रेगुलेट है आइन के साथ साथ इस कानून के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के हवाले से। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 191 के अंडर इस प्रीएम्बल के साथ रूल्स फ्रेम किए कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रेम दीज रूल्स, और वो रूल्स 1980 में प्रोमलगेट किए गए। जनाब चेयरमैन, वक्त गुजरने के साथ साथ नेचुरली जब इदारे चलाने होते हैं तो आपको मुख्तलिफ अदवार से गुजरना होता है, मुख्तलिफ रवैयों का सामना करना पड़ता है। कानून कभी भी जम के खड़ा नहीं होता, कावानीन में रद्द बदल के आपको गुंजाइश रखना पड़ती है ताकि वो असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक अवाम की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक कानून फंक्शन कर सके। जनाब चेयरमैन, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलखसूस एक नया ट्रेंड देखा कि कोर्ट को इज्तिमाई सोच से चलाने की बजाय अदालत डिपेंडेंट हो गई फ़र्द वाहिद की कि चीफ़ जस्टिस साहब ऐसे भी आए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ गोशों से स्टेक होल्डर्स के हवाले से, चाहे वो बार काउंसिल्स हैं, वो बार एसोसिएशंस है, वो पार्लियामान है, वो सिविल सोसाइटी है, वो कारोबारी तबका है, वो सरकारी मुलाजमीन हैं, आवाज़ें उठी कि आइन में जो एक तरकीब दी गई है ट्राइकोथमी ऑफ पावर की कि अदलिया। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज सुन लें, बाद में समझें, फिर आपने बहस भी करनी है। प्लीज मेरी गुजारिश है, अहम बिल है कि कानून साजी का काम जो है वो मुकन्ना का है, जो अदालती अमूर हैं वो एडजुडिकेचर अदलिया देगी और मुल्क को चलाने के लिए जो इंतज़ामी मशीनरी है वो एग्जेक्टिव के ताबे होगी। आइन ये भी कहता है कि आप एक दूसरे की हदूद में गैर ज़रूरी मुदाखलत ना करें। जनाब चेयरमैन, तारीख़ गवाह है कि पिछले 15 साल को आप सिर्फ एक नज़र से देख लें या 20 सालों को, तो हमारे यहाँ हमने वो अदवार भी देखे जब आइन के आर्टिकल
184(3) کا بے دریغ استعمال ہوا. بات بات پہ ایگزیکٹو کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. ایسے کیسز پہ سو موٹو نوٹسز لیے گئے کہ لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ یہ آیا آئینی اختیار ہی استعمال ہو رہا ہے. گلیوں کی صفائیوں سے لے کے ہاسپٹلز کی بیڈ شیٹس تک، جیلوں میں پکنے والے کھانوں سے لے کے اسکولوں میں تدریس کے لیے جانے والے بچوں کی یونیفارم اور اساتذہ کی تعیناتیوں تک، یہ تمام معاملات جو تھے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بیان کروں گا. اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ایک ہاسپٹل جو کہ جگر اور معدے کے امراض اور گردے کے امراض کے لیے پنجاب میں قائم کیا گیا، PKLI، اس لیے کہ ہمارے مریضوں کو چائنا اور بھارت نہ جانا پڑے. وہ بھی ایک چیف جسٹس صاحب کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا اور وہ آج بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکا جس پوزیشن میں اسے 2015-16 میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. جناب چیئرمین، پاکستان کی بار باڈیز نے بارہا یہ مطالبہ کیا اور یہ آوازیں اس ایوان سے بھی اٹھی ایک سے زائد دفعہ کہ آئین کی آرٹیکل 106 کی جو جورسڈکشن ہے ایٹ لیسٹ اس کو سٹرکچر کیا جائے اور اس میں اجتماعی سوچ نظر آنی چاہیے، نہ کہ وہ کسی فرد واحد کا اختیار ہو کہ وہ کب سو موٹو نوٹس لے یا کون سا کیس جو ہے وہ 184(3) کے اس کے دائرہ کار میں آتا ہے اور کون سا نہیں آتا. یہ بات ان ایوانوں سے اور بار کاؤنسلوں اور بار ایسوسی ایشن سے نکل کے عدل کے ایوانوں میں بھی گئی اور وہاں سے بھی ڈائسنٹس اس وقت پہ بھی ہوئیں اور اس کے بعد بھی ہوئیں. سو موٹو کے بے دریغ استعمال نے ہمیں اربوں روپے کے میں عرض کروں گا بلکہ اربوں ڈالرز کے نقصانات بھی اس ریاست نے اٹھائے. پچھلے دنوں میں جو کیسز سیٹل کیے گئے ریکارڈ ڈیک کے، وہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی اس کی مثال ہے اور درجنوں اور ایسی مثالیں ہیں. آج جو ماحول بنا جناب چیئرمین اس ملک میں، یہ پھر ایک دفعہ بات اٹھائی گئی اس مدعے کو لے کے، بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسل اٹھی اور اب عدل کے ایوانوں سے بھی آواز آئی. گزشتہ اجلاسوں میں اس ایوان میں بھی یہ مدعا اٹھایا گیا کہ قانون سازی کا اگر آپ کو اختیار ہے تو آپ یہ معاملہ حل کرنے کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتے. وزارت قانون و انصاف اس پہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اور اب قومی اسمبلی میں جو بل انٹروڈیوس کیا گیا وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو تھریڈ بیئر کوئی 3 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کچھ منٹ کے لیے ڈسکس بھی کیا. ساری آراء آنے کے بعد 2 امینڈمنٹس بھی اس میں دی گئی اور کل قومی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے جس کے سیلینٹ فیچرز یہ ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ معزز ایوان میں بہت قابل لوگ ہیں وہ اس پہ بات کر سکے. سر، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر سے اب یہ آواز آئی کہ یہ فرد واحد کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ اعتراضات اٹھے تو یہ ایک کمیٹی تجویز کی گئی ہے. سر، سپریم کورٹ میں جو ابھی لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی کہ جو 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب ایکول ہیں، چیف جسٹس جو ہیں وہ فرسٹ امانگ ایکولز ہیں اور ادارے کو چلانے کے لیے میرے خیال میں اجتماعی سوچ ہی بنیاد رکھتی ہے اور وہ اجتماعی سوچ ہی اداروں کو آگے لے کے چلتی ہے. اگر آپ اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر شخصیت کو مضبوط کرنے کی بجائے نظام کو مضبوط کرے تاکہ ادارہ ڈیلیور کر سکے. تو قومی اسمبلی میں بحث و مباحثے کے بعد یہ بل پاس ہوا جس میں سیکشن 2 کے تحت جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے اور مقدمات کی جو ایلوکیشن ہے اس کا اختیار 3 جج صاحبان استعمال کریں گے. چیف جسٹس صاحب سینیورٹی میں نمبر 2 جنہیں ہم پیونی جج کہتے ہیں اور اس سے اگلے نمبر پہ 3 نمبر کی سینیورٹی والے جج صاحب. اور یہ جو کمیٹی ہے وہ کیسز کی اور بینچز کی جو تشکیل اور ان کی ایلوکیشن کا فریضہ سر انجام دے گی. اس کی وجہ سے جناب چیئرمین جو ہم نے ماضی میں تلخ تجربات کیے کہ 20 مقدمات کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ مقدمہ آج لگنا ہے یا کل لگنا ہے، یہ پبلک امپورٹنس کا ہے، یہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، یہ 184(3) کے ایمبٹ میں آتا ہے. سر، یہ معاملات حل ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سالوں سے یہ مطالبات رہے کہ بہت اہم قومی مقدمات کو ایک ایسے بینچ کے سامنے رکھا جس میں 3 جج صاحبان یا 5 تھے اور مطالبہ آیا کہ اس کو فل کورٹ ایگزامن کر لے. رولز بنا سکتی ہے فل کورٹ بھی، لیکن طرفہ تماشا یا شومی قسمت کہیں
کہ آخری فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ 2019 میں ہوئی. لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والے اس ادارے میں جس کو رول ماڈل ہونا چاہیے وہاں پہ بھی مشاورت نہیں ہے, وہاں پہ بھی کنسنسس نہیں ہے. تیسرا سر اس میں جو دوسری چیز ڈالی گئی وہ جو ایکسرسائز آف اوریجنل جورسڈکشن بائی دا سپریم کورٹ ہے, اس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جب 184(3) کے تحت اوریجنل جورسڈکشن میں کوئی پٹیشن دائر کی جائے یا سپریم کورٹ کوئی معاملہ سو موٹو لینا چاہتا ہے تو وہی 3 سینئر موسٹ جج صاحبان کی کمیٹی اسے ایگزامن کرے اور وہ بینچ بھی تشکیل کریں جو کم از کم 3 ججز پہ مشتمل ہوگا, اور وہ تینوں جج صاحبان خود بھی اس بینچ کا حصہ ہو سکتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آئین کی تشریح درکار ہو, آئین کی تشریح, سر آئین جو ہے بڑا سیکروسینٹ ڈاکومنٹ ہے, آئین کی تشریح درکار ہو تو کم از کم 5 معزز جج صاحبان کا بینچ ہوگا. جناب چیئرمین, آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کا 18ویں ترمیم کے ذریعے انٹروڈیوس کروایا گیا, اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت کی پارلیمان کے حوالے سے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. آرٹیکل 10A انشور کرتا ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل آلسو انکلوڈز پروسیڈنگز ایٹ دی ایپلیٹ لیول. ہمارا دین اسلام بھی, جس کے بارے میں ججمنٹ بھی دی سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ نے, کہ دین بھی اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کے خلاف ایک فیصلہ ہو تو آپ کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. سر 184(3) کے تابع سپریم کورٹ آخری عدالت ہے جو مقدمہ نہ سول کورٹ جاتا ہے, نہ ڈسٹرکٹ عدالت میں جاتا ہے, نہ عدالت عالیہ میں جاتا ہے. 2 فریقین کے درمیان کوئی تصفیہ طلب ہے, اس کو پبلک امپورٹنس میں لا کے ہم نے دیکھا. سینیٹر رضا آرڈر پلیز سن لیں پلیز. وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ لوگوں کے ایون پرسنل رائٹس, ان کی جائیدادوں کے, آپ نے کراچی میں دیکھا جی یہ ٹاور گرا دو, اسلام آباد میں آپ نے دیکھا یہ 2 ٹاور بڑے قیمتی ہیں یہ نہیں گرانے. تو سر یہ انصاف کا معیار تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آرٹیکل 25 نہیں کہتا. تو یہ ناانصافیاں ختم کرنے کے لیے پارلیمان نے, یہ درینہ مطالبہ تھا, میرے بار سے بھی دوست آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سیریسنس کا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بار کی جو پاکستان کے 2.5 لاکھ وکلا کے نمائندے ہیں, سب سے بڑے نمائندے, کہ ان کا بھی انٹرسٹ, وہ بارہا 10 سالوں سے یہ شور مچا رہے ہیں, اور بلکہ اکراس دا بورڈ وہاں پہ سر, وہاں پہ ظاہر ہے جہاں پہ ہمارے یہاں یہ ڈیوائیڈ ہے, آئل ہے, سیاست ہے, میرے جو وکلا دوست ہیں ایوان میں بیٹھے وہ جانتے ہیں وہاں پہ بھی ہے, لیکن ان ترامیم کو دونوں طرف سے پذیرائی ملی ہے جب یہ نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی. تو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے. رائٹ آف اپیل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہی کمیٹی پھر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گی جو کہ لارجر ہوگا. ظاہر ہے اگر 3 جج صاحبان کا فیصلہ ہے تو اس سے بڑے بینچ میں جائے گا. اور ایک 1 ٹائم ڈسپینسیشن دی گئی ہے کہ جو ناانصافیاں, جیسے میں نے پچھلی بھی کچھ عرض کی, جو لائیو ایشوز ہیں اگر کوئی, تو ان کو یہ رائٹ دیا پارلیمان نے کہ وہ 30 یوم جب یہ انیکٹ ہو جائے اس کے اندر اپیل فائل کر سکتے ہیں. سر رائٹ ٹو اپوائنٹ کاؤنسل آف چوائس, آرٹیکل 4 آف دی کانسٹیٹیوشن جو 4 آف دا کانسٹیٹیوشن ڈیو پروسیس کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کو انشور اور گارنٹی کرتا ہے. آرٹیکل 25 آپ کو انڈسکرمنیٹ رویوں سے بچاتا ہے. تو سر ان ساروں کو پڑھے تو آئین میں جو گارنٹیز ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وکیل مقرر کرنا بھی آپ کا حق ہے. ریویو جو کہ آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت پرووائڈ کیا گیا, جو کہ نظر ثانی کی ہے, نظر ثانی کی اپیل میں یا نظر ثانی کی اپلیکیشن میں سپریم کورٹ رولز کے ذریعے یہ قدغن ڈال دی گئی کہ جس وکیل نے آپ کا مین کیس کیا ہے وہی وکیل صاحب آپ کا ریویو بھی دائر کریں گے, وہی بحث کریں گے. عام آدمی جو ہمیں سمجھاتے ہیں آ کے اور ہم سے شکوہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں سر یہ کتنی عجب بات ہے اور یہ کیسی انوملی ہے کہ اگر ایک طبیب نے علاج کرتے ہوئے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے تو بازو کا علاج بھی میں اسی سے کرواؤں, دوسرے ہاتھ میں تکلیف ہو تو پھر وہیں پہ جاؤں. تو یہ چوائس ہونی چاہیے. یہ بڑا درینہ مطالبہ تھا سر, اس کو شامل کیا گیا. سر ایک اور بہت بڑا مسئلہ, ہائی کورٹس میں اور ماتحت عدالتوں میں آپ جب مقدمہ دائر کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں انٹرم ریلیف کی, عبوری حکم کی یا ارجنٹ ہیئرنگ کی, تو وہ مقدمہ اسی روز یا اس سے اگلے روز فکس کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ رولز کچھ ایسا پرووائڈ نہیں کرتے اور یہ خلا موجود تھا. بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسے سٹرکچر کر دیں, اسے 2 دن میں, 4 دن میں, 7 دن میں, 1 مہینے میں کوئی میعاد تو بتائیں. سر لوگوں کے ایسے کیسز آتے ہیں جن میں
بے دخلیاں ہوتی ہیں, عمارتوں کی بسماریاں ہوتی ہیں, کوئی رستے نکلنے ہیں وہ ہوتا ہے, آپ کے پرسنل رائٹس انوالو ہوتے ہیں, پری ریسٹ بیلز ہوتی ہیں. سر یہ بھی چیف جسٹس ٹو چیف جسٹس رویہ رہا ہے. کچھ چیف جسٹس صاحبان آئے, انہوں نے کہا یہ 4 دن میں 1 ہفتے میں فکس کر دیا کرے. میرے اس ایوان میں دوست بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ارجنٹ میٹر ہے, 8 ماہ سے سپریم کورٹ میں پڑا ہے, فکس نہیں ہو رہا. یہ روز یہ شور, بار کاؤنسلز, بار ایسوسیشن ہر سال جب نئے الیکشنز ہوتے پہلا مطالبہ چیف جسٹس صاحب خدا رہا جو ارجنٹ نیچر کے کیسز ہیں ان کی فکسیشن کا کچھ کر دیں. وہ بات ادھر سے آئی ادھر سے چلی گئی. ہم قانون کے تحت انہیں یہ پابند کر رہے ہیں کہ جو اپلیکیشنز فار فکسیشن آف ارجنٹ میٹرز ہیں یہ 14 روز سے آگے نہیں جائیں گی, انہیں 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ نے فکس کرنا ہے. اینڈ دا لا شیل ہیو اوور رائڈ افیکٹ. سر یہ اس کے اغراض و مقاصد سے نیک نیتی کے ساتھ عوام کے بھلے کے لیے, 22 کروڑ لوگوں کے فائدے کے لیے, اور پاکستان کی عدلیہ کے سب سے بڑے ادارے میں شخصی ادارہ داری کی بجائے اجتماعی سوچ کو مضبوط اور کرنے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا. میری استدعا ہوگی کہ اسے پازیٹیو سینس کے ساتھ لیا جائے اور اسے آج پاس کیا جائے. کمیٹی نہیں بھیج رہے سر؟ نہیں آج سر, اچھا اس ٹھیک کی ہے وجہ یہ سر, میں 1 سیکنڈ ایک بتاؤں صرف وہ سر بڑا وہاں پہ ٹھیک ہے سر, آج یہ تو ہاؤس کا سینس لیں گے آج ہاؤس کا سر. سینس جی میں بھی بات کریں, ہمارے پاس منورٹی اسٹوڈنٹس آئے ہیں 13. ویلکم ٹو دا ہاؤس. جی رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے محمود بشیر ورک صاحب MNA ہیں, پہلے منسٹر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا ہاؤس ورک صاحب. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. ابھی وزیر قانون صاحب نے آرڈر پلیز, آرڈر. دنیش صاحب بہت اہم بل ہے, پلیز سنیں. پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے, مستقبل کے لیے اہم ہے, سن لیں, اپنی رائے دیں, سنیں. ابھی آپ نے دیکھا صرف اور صرف یہ عدلیہ ہی ہے. جناب چیئرمین, کل ایک قرارداد بھی پاس ہوئی. ان کی نیت کا پتہ ان کی اسمبلی کی کارروائی سے پتہ چلتا ہے. ایک طرف انہوں نے بل پیش کیا اور دوسری طرف انہوں نے ایک قرارداد پیش کی. اور یہ قرارداد کیا کہتی ہے؟ یہ قرارداد کہتی ہے کہ یہ ایوان سو موٹو کیس 4 جج صاحبان کے فیصلے, یہ جو ابھی ہوا ہے, اور رائے کی تائید کرتا ہے. اب انہوں نے سو موٹو کو بھی سلیکٹو کر دیا ہے. ایک سو موٹو ہوا تھا, آدھی رات کو سپریم کورٹ ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ ایک ہے کہ ہم لوگ قانون سازی کر سکتے ہیں اور ہم آئین کی بھی ترمیم کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ وی آر سوورن, وی آر سپیریئر, اور یہ ایک فنڈامنٹل کور ہمارے آئین کا جو ہے وہ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے ہماری, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو بھی بل ہمارے سامنے آئے, جو بھی قانون سازی کے لیے ہمارے سامنے رکھا جائے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کے لیے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے, اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس کو اسٹیک ہولڈرز کو سنیں. سننے کے بعد ہم جو بھی عوام قوم کے لیے سب سے بہتر ایک سلوشن ہے, ایک حل ہے, وہ ہم سامنے پیش کریں قانون کے ذریعے. اور اسی لیے ہمارے پروسیس اور رولز کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آئے عوام کے سامنے, اور تھرو نیشنل اسمبلی اور تھرو سینٹ ڈائریکٹلی آئے, وہ جائے آپ کی کمیٹیز کے پاس, کمیٹیز میں آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. اور جب ہم حکومت میں تھے, میں اس وقت بھی آبجیکٹ کرتا تھا جب یہ ایک پروسیس اپنایا جاتا تھا کہ بجائے اس کو کمیٹی میں بھیجنے کے کسی اہم معاملے کو, ادھر اس کو جلدی سے ہم ایک 15 منٹ میں فارغ کر دیتے تھے. اور اپوزیشن میں جب میں بیٹھتا تھا وہ یہی بات کرتے تھے, جو اب دوسری سائڈ میں ماشاءاللہ وہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہ تو بہت غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ درست بات نہیں ہے. ہمارے جو ہمارا سارا ایک پروسیس ہے وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. یہ پروسیس کوئی ہمیں تھرو کرنا چاہیے پارٹی لائن سے اوپر ہو کے. اب وہاں بیٹھ کے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے تھے, مجھے امید ہے کہ آج کھڑے ہوں گے
اور یہ کہیں گے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اس کو آپ کمیٹی کو ہی بھیجیں اس معاملے کو تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. جناب کیوں میں کہتا ہوں کہ کمیٹی کے پاس بھیجیں؟ آرٹیکل 184(3) ایک آرٹیکل ہے ہمارے آئین کا. آرٹیکل 184(3) ایک بہت اہم آرٹیکل ہے کیونکہ اور یہ ان چینجڈ ہے پچھلے جب سے یہ آئین بنا. آرٹیکل 184(3) یہ کہتا ہے کہ جو اگر ایک میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو اور وہ میٹر آف پبلک امپورٹنس وہ ایسا ہو جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کی بات بھی ہو تو سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس کے اوپر آرڈرز دے سکے. اور اس کی وجہ ہم سوچتے ہیں شاید کہ سپریم کورٹ شاید پارلیمنٹ کے خلاف ہے, پارلیمنٹ کا رائیول ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں کا ایک ہی کام ہے. پارلیمنٹ سوورن ہے, ہم قانون سازی کرتے ہیں اور جو اس قانون کی تشریح ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کرتے ہیں, اور ہم دونوں ادارے جو ہیں ان کا ایک ہی فرض ہے, وہ یہ ہے کہ رول آف لا لوگوں تک پہنچا سکیں, جوڈیشل سسٹم کو ہم مضبوط کر سکیں. یہ جو بل آیا ہے راتوں رات, اس کے اوپر مجھے 2 آبجیکشنز ہیں. 2 آبجیکشنز یہ ہیں, ایک اس کی ٹائمنگ میرٹ, لیکن جو مجھے آبجیکشنز ہیں ایک تو ٹائمنگ کی کہ ایک کیس چل رہا ہے ہمارا جس پہ سپریم کورٹ سن رہا ہے, بحث ہو رہی ہے, اور وہ آرٹیکل 184(3) ہی کی بحث ہے. اس میں الیکشن کا ایشو ریز ہوا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے 90 دن کے اندر کہ نہیں, اور اگر 90 دن میں آئین میں لکھا ہے تو کیا کسی ادارے کے پاس یہ اجازت ہے. یا ہاؤس کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ اس قسم کا قانون پاس کریں گے اگلے 15-20 دن میں یہ قانون کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے سر کہ آرٹیکل ہمارا اختیار, ایک پارلیمنٹ ہمارا کام ہے قانون اور آئین کی بات کرنا اور اس کے مطابق چلنا. ہم جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتے جو کہ آئین کے خلاف ہو. آپ اگر دیکھیے آرٹیکل 141 آف دا کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 141 آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے جی؟ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ, مجلس شورا پارلیمنٹ may make laws including laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and a provincial assembly. टाइम दूंगा ना मैं कहा जाना. It has been moved that the bill to make provision and make laws in respect of welfare and protection and advocates. The Liars Welfare and Protection Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. No kar diya hai ji. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 17. There is no amendment in clause 2 to 17. So I will put these clauses before the House. The question is that clause 2 to 17 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 17 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 7, Senator Azam Nazir Tahir. Minister for Law and Justice, please move order number 7. Sir, I move that the bill to make provision and make laws in respect of welfare and protection of advocates
the Lawyers Welfare and Protection Bill 2023 be वोटिंग हो रही है सर, वोटिंग हो रही है. It has been moved that the bill to make provision and make laws in respect of welfare and protection of advocates, the Lawyers Welfare and Protection Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted and the bill is stand passed. Order number 8, Khwaja Mohammad Asif, Minister for Defence, to please move order. Honorable Leader of the House, please move order number 8, sir. Janabe Chairman, I beg to move that the bill to make Janabe Chairman, I beg to move that the bill to consolidate and amend the law relating to territorial sea and maritime zones of Pakistan, the Pakistan Maritime Zones Bill 2023, as passed by the National Assembly, be taken into consideration. The bill is stand referred to standing committee concerned. Page. Order number 10, Honorable Rana Tanveer Hussain, Federal Minister for Federal Education and Professional Training. Who is going to move the bill? Honorable Federal Minister, sir, please move the bill. Sir, I beg to move that the bill Sir, please tashrif rakhe. to provide for the establishment of Peer Roshan Institute of Progressive Science and Technologies, Miran Shah, Khyber Pakhtunkhwa, the Peer Roshan Institute of Progressive Science and Technology, Miran Shah Bill 2023, as passed by the National Assembly, be taken into consideration. इसको 2 दिन के लिए कमेटी को भेज देते हैं, 2 दिन में ले आएंगे इसी सेशन में. Refer to standing committee concerned. Order number 12, Honorable Rana Tanveer Hussain. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ ڈالے گئے.